یہ اپنے الیکشن پہ تو کروڑوں روپے لگاتے ہیں، چاہے بلدیاتی ہو، صوبائی ہو یا قومی اسمبلی کا ہو۔ اور اس وقت جتنے بھی ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں، جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، یہ اربوں روپے کے اثاثوں کے حامل ہیں۔ جیسے ہمارے کسی علاقے میں واقع ہو جاتے تو پولیس والے ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں کہ جی یہ فلاں تھانے کا واقعہ، یہ فلاں تھانے کا واقعہ۔ تو اس طرح ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مولانا کے علاقہ ہے، مولانا کہتے ہیں یہ شیخ یعقوب کا ہے، شیخ یعقوب کہتے ہیں یہ الیمین کا ہے، الیمین کہتے ہیں یہ آغاز۔ اس طرح وہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا۔ اور اگر یہ سب سے آگے فرنٹ لائن پر ہوتے تو انتظامیہ بھی ان سے زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی۔ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کا جو کردار ہے میرا خیال ہے وہ صرف لوگوں تک فیکٹس اینڈ فگر پہنچانے کی حد تک رہ گیا ہے، اور ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں اس کو عملی طور پر اس میں آ کے حصہ لینا چاہیے تاکہ جو سیلاب متاثرین ہیں اس مشکل کی گھڑی میں ان کی مدد کی جا سکے۔ ناظرین کرام، ڈیر اسماعیل خان ڈویژن بھر سے بہت ہی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ تحصیل درابن اور پروا اور دیگر جو ملکہ علاقے ہیں وہاں پر جو سیلاب ہے اس نے شدید متاثر کیا ہے، اور بہت سارے گھر جو ہے وہ منہدم ہو گئے ہیں، لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر صحافی جناب محمد عرفان مغل صاحب موجود ہیں، جو کہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ اوور آل جو ڈیر اسماعیل خان ڈویژن کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال ہے، وہاں پر کیا انتظامات ہو رہے ہیں اور اس وقت پوزیشن کیا ہے۔ اوور آل بتائیں کہ ڈیر اسماعیل خان ڈویژن کی کیا صورتحال ہے، کون سے علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ نعمان، اس وقت جو ڈیرہ اسماعیل خان کی دو تحصیلیں ہیں، پروا اور درابن کلاں، وہ تو بہت بری طرح اس سیلابی صورتحال اور بارشوں کی وجہ سے متاثر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحصیل کلاچی کے بھی مختلف علاقے سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ میری بات ہوئی ہے درابن کلاں کے دور دراز علاقوں اور بالخصوص جو تحصیل پروا کے دور دراز علاقے جو آپس میں پیچھے جا کے مل جاتے ہیں، وہاں پر ان صورتحال انتہائی جو ہے وہ نگفتہ بے ہے۔ سیلاب متاثرین بے یار و مددگار پڑے ہیں، ان کو جو ہے وہ گھروں میں ان کے پانی ٹھہر گیا اور ان کے رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اور کوڑی حوض سے ہمیں کچھ لوگوں نے وہاں سے بتایا کہ وہاں پر غذائی قلت پیدا ہو گئی ہے، ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اور انتظامیہ میرا خیال ہے ابھی تک وہاں نہیں پہنچ چکے، کیونکہ انتظامیہ کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ گنڈی عمر خان اور تحصیل درابن کے مختلف علاقوں میں اور تحصیل پروا کے جو قریبی علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے امدادی سرگرمیاں شروع کی ہوئے ہیں۔ اور آج جو ضلع انتظامیہ نے فیکٹس اینڈ فگر جاری کیے ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ تقریباً ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کے 150 کے قریب دیہات جو ہیں وہ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ تقریباً 8,500 گھر جو ہیں وہ اس سے متاثرہ ہیں سیلاب اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے۔ اب تک ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو بتایا گیا ہے 7 اموات ہوئی ہیں، 15 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جن کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو کی جو ہمارا محکمہ 1122 انہوں نے بھی بتایا کہ تقریباً کل کے روز انہوں نے 410 فیملیز کو انہوں نے محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شیلٹر اور تقریباً 2000 فوڈ پیکیجز تقسیم کیے گئے جو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ یہ بہت کم ہے کیونکہ بہت زیادہ، جیسے کہ انتظامیہ نے خود فیکٹس اینڈ فگر بتائیں کہ 8,500 گھر متاثر ہوئے ہیں، اور 8,500 گھروں میں 2000 فوڈ پیکیج کی تقسیم انتہائی کم ہے۔ تو ان علاقوں میں اس وقت صورتحال بہت نگفتہ بے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا درازندہ کا علاقہ ہے وہاں پر بھی مسلسل سیلابی صورتحال ہے، وہ پہاڑی علاقہ ہے، روڈ کٹ چکے ہیں، اور جو ہمارا بلوچستان کی مین شرح ہے وہ بھی کٹ چکے ہیں۔ ڈیر اسماعیل خان ڈویژن کا رابطہ اور بالخصوص خیبر پختونخوا کا رابطہ جو ہے بلوچستان سے کٹ گیا، اور دانہ سر کے مقام پر اس وقت بھی شدید جو ہے روڈ کٹاؤ کا شکار ہے، اور روڈ مکمل طور پر جو ہے وہ منہدم ہو چکا ہے۔ اچھا عرفان صاحب، محدود وسائل کے باوجود جو انتظامیہ ہے وہ اپنے تئیں کام کر رہی ہے، کچھ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، کچھ تک وہ پہنچ پا رہے ہیں، کچھ تک نہیں پہنچ پا رہے۔ منتخب عوامی نمائندے کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے ان کے ایسٹس ہیں، تو الیکشن میں بھی وہ بے بہا پیسہ لگاتے ہیں، لوگوں کو خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، ریکارڈ پر ہیں ساری باتیں۔ تو اس موقع پر آپ کیا پیغام دیں گے؟ اور ان کی جانب سے بالکل ایک مایوس کن کارکردگی، عملی طور پر تو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر بات۔ یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے، اور گزشتہ روز بھی ہم نے اس پہ رپورٹنگ کی تھی، اور روزنامہ اعتدال میں اس حوالے سے آج خبر بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ اپنے الیکشن پہ تو کروڑوں روپے لگاتے ہیں، چاہے بلدیاتی ہو، صوبائی ہو یا قومی اسمبلی کا ہو۔ اور اس وقت جتنے بھی ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں، جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، یہ اربوں روپے کے اثاثوں کے حامل ہیں، لیکن ان کو ابھی تک وہ جیسے ہمارے کسی علاقے میں واقع ہو جاتے تو پولیس والے ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں کہ جی یہ فلاں تھانے کا واقعہ، یہ فلاں تھانے کا واقعہ۔ تو اس طرح ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مولانا کے علاقہ ہے، مولانا کہتے ہیں یہ شیخ یعقوب کا ہے، شیخ یعقوب کہتے ہیں یہ الیمین کا ہے، الیمین کہتے ہیں یہ آغاز۔ اس طرح وہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا، اور ان کی طرف سے بڑی مایوس کن صورتحال ہے۔
اور اگر یہ سب سے آگے فرنٹ لائن پر ہوتے تو انتظامیہ بھی ان سے زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی۔ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کا جو کردار ہے میرا خیال ہے وہ صرف لوگوں تک فیکٹس اینڈ فگر پہنچانے کی حد تک رہ گیا ہے۔ وہ کسی قسم کی کوئی بھی ریلیف کی سرگرمی میں حصہ نہیں لے رہے، صرف وہ انتظامیہ کو بتا رہے ہیں کہ جی اس طرح فلڈ آ رہا ہے، اس طرح بارشیں ہو رہی ہیں، صرف وہ ایک ڈاکخانے کا کام کر رہے ہیں۔ ریلیف کا کام این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی نہیں کیا جا رہا، انتظامیہ کی جانب سے جو کیا جا رہا ہے وہ انتہائی محدود پیمانے پر ہے۔ اس کو وسیع کیا جانا چاہیے اور ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں اس کو عملی طور پر اس میں آ کے حصہ لینا چاہیے تاکہ جو سیلاب متاثرین ہیں اس مشکل کی گھڑی میں ان کی مدد کی جا سکے۔ اچھا عرفان صاحب، سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، کیونکہ لوگ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اپنی بات جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ آفت زدہ قرار دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جن علاقوں میں سیلاب ہے ان کو آفت زدہ قرار دیا جائے، وہاں پر ٹیکسز معاف کیے جائیں۔ تو ڈی اے خان کسی نہ کسی حوالے سے، چونکہ ایک ہب ہے بزنس کا، تو یہاں پر بھی کاروبار متاثر ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے جو بلز ہیں، یوٹیلیٹیز یا دیگر ٹیکسز ہیں، ان کی چھوٹ ہونی چاہیے۔ جو علاقے آفت زدہ ہیں یہ ان کے ٹیکسز کی چھوٹ ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی ریلیف ملتا ہے، اگر کوئی حکومت کی جانب سے کوئی پیکیج، تو وہ حقدار تک پہنچے گا، اس چیز کی ضمانت کون دے گا؟ یہ تھوڑا سا یہ تو خیر انتظامیہ کا کام ہوتا ہے اور انتظامیہ کو پہلی تو بات ہے کہ ریلیف ملنا چاہیے، ملے گا تو پھر یہ بات کی باتیں ہیں کہ اقدار تک پہنچتے یا نہیں پہنچے، یہ بہت بات کی باتیں ہیں۔ لیکن بہت بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں، لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے املاک تباہ ہو گئی ہیں، ان کے گھر میں پڑا ہوا سامان تباہ ہو گیا ہے، ان کے پاس غذا کی کوئی دوسرے وسائل نہیں ہیں، غذائی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوڑی ہوت میں اس وقت بھی مجھے ٹیلی فون آ رہی ہیں وہاں کے جو مقامی نمائندے ہیں کہ یہاں پر غذائی قلت ہے، لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیزیں نہیں، ان کی گندم ضائع ہو گیا، ان کے خوراک ضائع ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں ریلیف کا کام ہونا چاہیے کہ امداد اور باقی جو باتیں ہیں وہ تو بعد میں فی الحال فوری طور پر ان کو ریسکیو کیا جانا چاہیے، ان کو خوراک دی جانی چاہیے اور ان کی جو املاک ہے ان کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ بات کی باتیں ہیں کہ وہ لوگوں کو کیا امداد دیتے ہیں، ان کے لیے کیا پیکیج کا اعلان کرتے ہیں، مستحق تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ فوری طور پر یہ ہے کہ انتظامیہ کو اور ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو ریلیف پہنچائیں تاکہ وہ لوگ جو ہے اس مشکل گھڑی سے کسی حد تک باہر نکل آئیں۔ اور آج موسم نارمل ہے، آج بارش نہیں ہوئی تو آج قدرے صورتحال کل کی نسبت بہتر ہے ان علاقوں میں جو متاثرہ علاقے ہیں سیلاب کے۔ بہت شکریہ۔ عرفان مغل صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور اوورآل جو ڈریس مل خان ڈویژن کی سیلاب سے جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں کی ہے۔ نعمان بھٹا اور اعتدال نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔